وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مریم آیت نمبر 85 سے 87 تک. آج کا درس کا نمبر ہے 1381، حصہ دوم. موضوع کیا ہم مجرم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. جس روز ہم پرہیزگاروں کو خدا کے سامنے بطور مہمان جمع کریں گے. ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. اور گناہ گاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے ہانک لے جائیں گے. لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. تو لوگ کسی کی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر جس نے خدا سے اقرار لیا ہو. السلام علیکم. سورہ مریم آیت نمبر 85. لفظی ترجمہ: یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کے پاس مہمان بنا کر جمع کریں گے. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. اور گناہ گاروں کو دوزخ کی طرف پیاسا ہانکیں گے. لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ. کسی کو سفارش کا اختیار نہیں ہوگا. إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا. لیکن جس نے رحمان کے ہاں سے اجازت لی ہو وہ سفارش کر سکے گا. بہرحال ہم گزشتہ سبق میں بھی اس پہ بات کر رہے تھے اور یہ ایک بہت اہم بات ہے سامنے کرام. اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اور دو گروہوں میں سے ایک گروہ جو ہے اس میں ہم شامل ہیں. دو گروہوں میں سے ایک گروہ میں ہم شامل ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں. یا تو متقین کے گروہ میں ہم شامل ہو کر رحمان کے پاس مہمانوں کے وفد کی صورت میں لے جائے جائیں گے، اور اگر ایسا نہیں ہے اور ہم مجرم بن گئے ہیں یا ہم نے اپنے آپ کو دنیا میں ایک مجرمانہ زندگی گزاری ہے تو پھر قیامت کے دن رحمان کے پاس جانے کا کوئی تصور نہیں ہے. یعنی عزت والے روپ میں بے عزتی سے ہمیں لے جایا جائے گا جہنم کی طرف. پیاسا ہمیں ہنکایا جائے گا، جس طرح کہ جانوروں کا ایک ریوڑ ہوتا ہے اور اس کو ڈنڈا لے کے چرواہا جو ہے وہ ہانکتا ہے. تو یہ ہے. اچھا، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا، یہ اصل میں بڑی اہم بات ہے. اگر آپ غور کریں نا، اپنے حالت پہ غور کریں، اپنے معاشرے پر جو رہن سہن کا انداز ہے، یہ دو صفات، یہ دراصل یہاں سے ہم نے انسان اپنے آپ کو یا تو مجرم بن کر زندگی گزارتا ہے اور یا متقی بن کر زندگی گزارتا ہے.
یہ میرے تھوڑی سی گزارش ہے، اس کو ذرا آپ احتیاط سے سنیں. میں بولنے کی سپیڈ میری کم ہے، اتنی زیادہ نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ زور دیں، اور نہ میں ایسے کوئی مشکل الفاظ کہنا چاہتا ہوں جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دو گروہوں میں سے آج ہم ایک گروہ میں شامل ہیں، یا تو ہم آج متقین کے گروہ میں شامل ہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہم مجرمین کے گروہ میں ہیں. اور میں آپ کو دیکھیں زیادہ شش و پنج میں نہیں ڈالتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. دراصل متقی لوگ جو دنیا دار ہیں وہ متقی ہو نہیں سکتے، یہ بات نوٹ کر لیں. یعنی جن کی منزل دنیا ہے، جن کی ترجیح جو ہے وہ دنیا ہے، جو دنیا ہی کے طلبگار ہیں، یہ متقی بن نہیں سکتے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. اور وہ بنیں گے مجرم. یعنی دیکھیں، جس شخص کا رخ دنیا کی طرف ہے اور دنیا ہی کی زندگی کے لیے اس کا جینا مرنا ہے، اور اس کا رخ ظاہر کی طرف ہے، اور اس کی ترجیحات جو ہیں وہ ظاہر ہیں، یعنی دنیا اس کی ترجیح ہے. اب یہ شخص جو ہے یہ مجرم ہے دراصل. یہ بات بھی نوٹ کر لیں، کیونکہ صاحب ایمان لوگ تو متقی ہوتے ہیں، محتاط ہوتے ہیں، جو صاحب ایمان ہوتے ہیں. اور جو صاحب ایمان ہیں اور جو صاحبان تقوی ہیں، وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے. اعدت للمتقین، جنت متقین ہی کے لیے تیار کی گئی ہے. ہم لوگ تو دیکھیں بڑی بری حالت ہے آج. اس معاشرے کی حالت دیکھ لیں. میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. 2021 کے جون کا مہینہ ہے اور 16 تاریخ ہے آج. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، میں دیگر لوگوں کی بات نہیں کر رہا. ہمیں دیکھیں، پہلے تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، اور اس کے بعد ہم دوسروں کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں گے. یہ نہیں، دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو ان کی دعوت کا دائرہ محدود تھا، لیکن جب مدینہ گئے اور یہ ایک جماعت بنی، اور پھر صلح حدیبیہ میں دو قوتیں مان لی گئیں اور ایک معاہدہ ہو گیا صلح حدیبیہ کا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایلچی بھجوائے دیگر ممالک کی طرف. یہی میں بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، پہلے تو ہمیں اپنے گھر کو درست کرنا پڑے گا. اور میری دیکھیں ساری باتیں اس لیے نہیں ہیں کہ میں کسی پر خواہ مخواہ کے الزامات لگاؤں، فتوے لگاؤں، کسی کو کافر یا مشرک قرار دوں. میں تو ایسا نہیں کرنا چاہتا. لیکن کیا کیجئے کہ ہم نے تو کافرانہ صفت، مشرکانہ روش، منافقانہ کردار ہم اپنا رہے ہیں اور اپنایا ہوا ہے، اور اسی پر خوش ہیں. دیکھیں، آج کا مسلمان اپنی حالت میں تبدیلی نہیں لانا چاہتا، اور یہ خواب وہ گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ ہے، یا اس کا میاں ہے، یا آپ محلے کے لوگ ہیں، یا آپ کے ضلع کے لوگ ہیں، یا آپ کے صوبے کے لوگ ہیں، یا آپ کے ملک کے لوگ ہیں. یہ لوگ اپنی حالت میں تبدیلی نہیں چاہتے. کیوں؟ کہ انہیں ایک بہت بڑا دھوکہ لگ گیا ہے ظاہر کا. ظاہر کو ہم لوگوں نے حقیقت سمجھ لیا ہے. اب ظاہر ہی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. آپ دیکھ لیں، مجھے کیا کام ہے کہ میں جھوٹے الزامات لگاؤں اور ایسی بات کہوں جو معاشرے میں نہیں ہے. یہ تو وہ بات ہے جو 100% حقیقت پر مشتمل ہے. آج ہم میں سے ہر شخص دنیا کی سوچ رہا ہے. کوئی شخص قبر کی، حشر کی اور آخرت کی نہیں سوچ رہا. ہماری سوچ دنیا تک محدود ہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا، صرف دنیا ہی کی زندگی کا طالب ہے. تو مسائل، آج ہمارے مسائل جو ہے بڑے گھمبیر ہیں، بہت بڑے مسائل ہیں. ایک مسئلہ ہمارے ساتھ جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا رخ
دنیا سے پھیر کے اللہ کی طرف نہیں کرنا چاہتے۔ دیکھیں میرے جو کلپ ہیں ہم لوگ شیئر کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، ہزاروں کی تعداد میں لوگ دیکھتے ہیں، لیکن کوئی رسپانس نہیں ہے، کوئی رسپانس نہیں ہے کہ لوگ جمع ہو جائیں، ہدایت کو قبول کر لیں، اللہ کو منزل بنا لیں اور اللہ کے راستے پر چل پڑیں۔ ایسا رسپانس میں نہیں دیکھ رہا۔ اب ظاہر ہے کہ بات میں کر رہا ہوں تو مجھے رسپانس آنا چاہیے نا، یا مزید کوئی سوالات۔ یہ تو نہیں کہ میں نے ایک کلپ بنا دیا اس میں کوئی سوال ہی نہیں ہے، یا فردر کیا کرنا ہے اس کے لیے تو سوالات پیدا ہوتے ہیں، لیکن لوگ اپنی حالت بدلنا نہیں چاہتے، پھر وہ سوال نہیں کرتے، کہتے ہیں ہاں باتیں تو بڑی اچھی ہیں اور آپ یہ کام کر رہے ہیں، بس کرتے چلے جائیں، لگے رہو بھیا۔ لوگوں کا رویہ ایسا ہے، لگے رہو بھیا، ہم تو اپنے رخ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہرحال میں متقین اور مجرمین کی بات کر رہا تھا، اور یہ ایک بڑی کٹھن صورتحال ہے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ تو متقی کے بارے میں تو میں نے آپ کو کہہ دیا، لیکن میں مجرم کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو بات کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں مجرم کون ہے؟ جو اپنے فرائض سے غافل۔ میں مثال ایک دے دیتا ہوں کہ ایک بینک ہے اور اس کے بینک ہے، اس میں 25 ملازمین ہیں اور لوگوں کے اس میں پیسے پڑے میں۔ اب لوگ جو ہے 9 بجے بینک کھلنا ہے اور لوگ جمع ہیں، لیکن وہ بینک بہت بڑا ہے، وہاں ایک میٹنگ ہال ہے، وہاں ایک کانفرنس ہال ہے، اور سارے لوگ وہاں جمع ہو گئے، سارے نوکر جو ہے ملازمین وہاں پہ جمع ہیں، اور کسی کی سالگرہ منائی جا رہی ہے، سالگرہ، اور وہ ہال کو انہوں نے سجایا ہوا ہے اور خوب لوازمات ہیں، یہ کیک ہے، پیسٹریاں ہیں، اور یہ جناب سموسے ہیں، پکوڑے ہیں، یہ سارے جمع ہو گئے۔ اور عین جو پیک آورز ہے جس میں یعنی ملازمین کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ سائلین کے کام کریں، انہوں نے وہاں پکنک کا پروگرام بنا لیا ہے، سالگرہ کا، ٹی پارٹی کا۔ بہت سے غبار، سارا حال جو ہے غباروں سے سجا ہوا ہے اور بس ہلہ گلہ ہو رہا ہے، ڈی جے لگا ہوا ہے، لوگ ناچ رہے ہیں، گاج رہے ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اور یہ حقیقت ہے، ہم ایسے ہیں، لیکن میں آپ کو مثال پوری کر دوں۔ اب جناب وہ باہر کھڑے میں ہیں، 150 لوگ کھڑے میں بینک کے دروازے کے باہر، اور یا چلو 9 بجے ہوتا ہے، گیٹ کھول دیتے ہیں، صرف پی این وغیرہ ہوتے ہیں، سارے لوگ جو ہے 150 لوگ اندر آ جاتے ہیں، اور جناب وہاں پکنک منائی جا رہی ہے، 2 گھنٹے کا پروگرام چلتا ہے، ایک گلوکار کو بھی بلایا ہوا ہے، وہ اپنی پرفارمنس دیتا ہے، اور کیا کیا کیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ دیکھیں یہ تنخواہ کس چیز کی لے رہے ہیں؟ یہ ملازمین جو بھی ہیں، جتنے بھی ہیں، یہ کس چیز کی تنخواہ لے رہے ہیں؟ ان کا کام کیا ہے؟ ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ یہ کر کیا رہے ہیں؟ تو اور میں اس معاملے کی تفصیل میں نہیں جاتا، دنیا کو ہم نے عیش و آرام کی جگہ سمجھ لیا ہے، ہلہ گلہ۔ آپ دیکھ لیں شادیوں پہ، خوشیوں کے موقع پہ کس طرح آپ ہلہ گلہ کرنا پسند کرتے ہیں، ہلہ گلہ، ڈی جے ہوتا ہے اور نوٹوں کے تھیلے بھر کے لاتے ہیں لوگ، نوٹ نچھاور کرتے ہیں، اور ڈانس کے لیے الگ سٹیج ہوتا ہے، وہ ایک گول سا جو لکڑی کا وہ بناتے ہیں، خواتین ہیں وہ اپنے جلوے دکھا رہی ہیں اور ڈانس ہو رہا ہے، اور بس چھمک چھلو، چل سو چل۔ یہ میں ویسے آپ کو کہہ رہا ہوں، دیکھیں دنیا کو ہم نے عیش و آرام کی جگہ سمجھ لیا ہے، جب کام سے تھک جائیں خوب کریں آرام، کھا لے پی لے جی لے، کیا کون ہے کھا لے پی لے جی لے؟ یہ کس کا موٹو؟ یہ ہمارا ہے۔ اچھے بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑا ہم نے پروگرام کیا اور بڑا مزہ آیا، خوب ہلہ گلہ کیا، خوب شور کیا،
آپ دیکھ لیں نا، میں تو خواتین کو، آپ خواتین کی مجلسوں میں ہوتا ہے، اسکولوں میں ایسا ہوتا ہے، پارٹیوں میں ایسا ہوتا ہے، ہلا گلا، یہ وہ، ناچ گانا، خصوصاً یہ جو الوداعی رات ہوتی ہے یا اینول ڈے ہوتا ہے، اس پہ چاہے لڑکوں کا ہو چاہے لڑکیوں کا ہو، ایک ہلا گلا ناچ گانا، فری ڈے ہوتا ہے۔ اس دنیا میں آ کے ہم نے اپنے آپ کو فری ڈے سمجھ لیا ہے، دنیا کو فری ڈے، جو مرضی آؤ کھاؤ پیو، اپنی مرضی سے رہنا اپنی۔ دیکھیں سارے مسلمان جو ہیں اللہ کے حکم سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن سے تو ہم نے اپنا رخ موڑ لیا ہے، ہم اپنے آپ سے واقف نہیں ہیں، اپنے مقصد حیات سے غافل نہیں ہیں، ہمیں یہ نہیں معلوم، نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیوں بنایا ہے، کیوں بھجوایا ہے۔ مرنا تو ہے، یہ سارے بس آپ ہلا گلا کرتے سیر سپاٹے کرتے زندگی گزار دیتے ہیں، اور پھر جو ہے قبرستان میں جا کے لیٹ جاتے ہیں۔ پھر حشر ہے، قبر ہے پہلے، پھر حشر ہے، پھر قیامت کا دن ہے، اور وہ آج قیامت کے دن کا حال بیان ہو رہا ہے کہ متقین تو رحمان کی دربار میں وفد کی صورت میں لائے جائیں گے، بڑی عزت سے ان کو لے جایا جائے گا، اور مجرمین جو ہیں یہ تو جہنم جائیں گے۔ اب مجرم کون ہے؟ میں مختصر بات آپ کو کہہ رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ مجرم کون ہے؟ جو دنیا کی زندگی کو عیش و آرام سمجھتا ہے، جس نے دنیا ہی کو اصل سمجھ لیا ہے، جو نہ اللہ کی الوہیت کا قائل ہے، نہ اس کی ربوبیت کا قائل ہے، نہ قرآن کا قائل ہے کہ یہ میرے لیے ہدایت ہے اس میں، نہ رسول کی زندگی میں اس کے لیے اسوہ حسنہ کوئی ہے۔ یہ سب آج ہمارا حال ہے سمجھ کر۔ اللہ ہمارا الہ واحد نہیں ہے، اللہ ہمارا مقصود واحد نہیں ہے، اللہ ہمارا محبوب نہیں ہے، نہ ہمیں وہ مطلوب ہے۔ زندگی میں ہماری للہیت نہیں ہے، نفسانیت ہے دنیا، میں یہ گھر میں جو میاں بیوی آپس میں لڑتے رہتے ہیں نا، یہ کیا میں جو وہ بس وہ جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، اور پھر ساری زندگی آپ دیکھیں، آپ کی ساری زندگی پریشانی کا شکار ہے۔ آپ پریشان ہیں، چاہے آپ کے پاس پیسے ہیں لیکن آپ پریشان ہیں، آپ مطمئن نہیں ہیں، قلبی سکون آپ کو مطمئن میسر نہیں ہے۔ نہ ہو سکتا ہے جب تک آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل رہے گا، آپ پرسکون زندگی جی نہیں سکیں گے۔ اور یہ دیکھیں، یہ دو آیات جو ہے نا، اس میں ایک گروہ میں ضرور آپ شامل ہیں۔ اس وقت تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، تقویٰ، محتاط زندگی، اور نہ مجرمانہ زندگی، یہ دونوں صفات سے ہم غافل ہیں۔ یہ تو قرآن کی آیات میں پڑھ رہا ہوں تو تب یہ الفاظ ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ورنہ ہم کیا جانیں کہ تقویٰ کیا ہے اور جرم کیا ہے؟ ہمیں تو نہ معلوم ہے، نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ بات ختم ہو جاتی ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم۔ وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہیں اور اس پر مطمئن بھی ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب یہ آیت جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، اس کا آغاز ابتدائیہ دیکھیں، ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو لوگ میری ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے۔ تو کیا ہے ہمیں اللہ کی ملاقات کی امید؟ نو۔ آج ہم عملی طور پہ، ہمارا عمل پکار کے کہہ رہے ہیں، عملی طور پہ زبان حال سے ہم پکار کے کہہ رہے ہیں کہ نو ملاقات، نو دیدار، نو قرب الہی۔ یعنی ہم اعلانیہ طور پہ، اپنے عمل سے اعلانیہ طور پہ دیکھیں، انسان کا عمل اس کے یقین کب بتاتا ہے؟ انسان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے، پھر اس کا عمل شہادت دیتا ہے جو اس کے دل میں ہے۔ یہ بات نہ سوچیں، اس دھوکے میں نہ رہیں
کہ ہم کچھ کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، آپ مجرم ہیں، آپ دنیا دار ہیں، آپ کا رخ ظاہر کی طرف ہے، اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، آپ کی زندگی نفسانیت پر مشتمل ہے، آپ کی زندگی میں للہیت نہیں ہے، نہ آپ لانا چاہتے ہیں، آپ تو بڑے نقصان کا سودا سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ کے بندے بن جائیں تو آپ کی تو آزادی چلی گئی، پھر آپ کو قربانی دینی پڑے گی اپنے وقت کی، اپنے مال کی، حسب ضرورت جب مطالبہ ہوگا، وہ قربانی تو آپ نہیں دینے کے لیے تیار، کیونکہ آپ کی تو منزل دنیا ہے، اب قربانی مال و جان کی یہ آپ سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ، تو دیکھیں یہ وہ نسوق المجرمین، میں کوشش کر رہا ہوں اس مضمون کو سمیٹوں، لیکن میں آپ یہ بھی کوشش ہے میری کہ آپ ان دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا انتخاب کر لیں، اور یہ بات بھی میں آپ کو ساتھ کہہ دوں کہ اگر آپ نے یعنی تقویٰ کی روش نہیں اختیار کی تو پھر آپ مجرمانہ روش کا شکار ہو جائیں گے، آپ پھر ایک مجرمانہ زندگی گزاریں گے۔ آج کا مسلمان ایک مجرمانہ زندگی گزار رہا ہے، اس کا اللہ سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اس کی رسول اس کے لیے رسول کا اسوہ حسنہ اس کے لیے کوئی کشش نہیں رکھتا، یہ تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، سارے معاملات اس نے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے۔ میں خوب جانتا ہوں، یعنی دیکھیں ہمارا جو قرآن سے سلوک ہے، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کا راستہ ہمیں بتاتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن انسان کو وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، سیدھا راستہ ایک ہے۔ اب اللہ چونکہ ہماری منزل نہیں ہے تو اب ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کو آپ سمجھے نا کہ آخر کیوں ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ ہماری منزل نہ ہے، نہ اس کو منزل ہم بنانا چاہتے ہیں، نہ اس پر تیار ہے۔ ہماری منزل تو دنیا ہے، اب قرآن میں ہمارے لیے کچھ رہا نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں اس معاشرے کو، اس تمام مسلم امت کو دیکھ لیں، یہ جو 1.5 ارب برائے نام مسلمان ہیں، اس کو دیکھ لیں، اس کا قرآن سے کوئی واسطہ نہیں ہے تو بس ظاہری طور پہ یہ کتابیں چھپ رہی ہیں، اچھے اچھے کاغذ پہ قرآن چھپ رہے ہیں، اور اچھی رحلیں بن رہی ہیں، اس کی اچھے غلاف بن رہے ہیں، اور بس کتابوں الماریوں میں سجایا جاتا ہے۔ کوئی اس کے یعنی قرآن کو کوئی سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں یہ ایک بات ہے، تھوڑا سا آپ اس پہ غور کریں کہ آخر کیوں ہم نے قرآن کو، قرآن فہمی سے ہم نے کنارہ کشی اختیار کر رکھی ہے۔ اس کی وجہ ایک ہے کہ ہمیں ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، ہمیں لگتا ہے ظاہر اصل ہے، ہم دنیا کی کامیابی کو حقیقت سمجھتے ہیں۔ یہ مکان دیکھو، میں نے کتنا اچھا مکان بنا لیا، دیکھو میرے پاس اتنے ڈھیروں پیسے ہیں، لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، ابھی ہم نے پڑھا ہے نا، مجھے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے اور دیتا رہے گا، اللہ مجھ سے راضی ہے، مجھ سے بس دیکھو میرا ابھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا ہے، مجھے کوئی خاص بیماری نہیں ہے، کھا لو پی لو جی لو، عیش کر رہا ہوں میں، بڑے مزے میں زندگی گزر رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارا عمومی زندگی ایسی ہی گزر رہی ہے، بے خبری میں اور جہالت میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ جہالت کیا ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس دور کو دور جہالت کہا جاتا تھا، دور جاہلیت۔ وہ لوگ اپنی منزل سے واقف نہ تھے، دیکھیں ان لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن آپ ساتھ ساتھ اپنے اوپر اس کا یعنی سوچتے رہیں۔ وہ لوگ اپنے آپ کو نہیں جانتے تھے، وہ مشرکین مکہ جو تھے، وہ جو بھی تھے،
وہ اپنے آپ کو پہچانتے نہیں تھے، وہ اپنی منزل کو نہیں جانتے تھے، وہ منزل اللہ کو بنانے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، وہ اللہ کی ہدایت کی ضرورت نہیں محسوس کرتے تھے، انہوں نے اپنا ایک دین گھڑ لیا تھا۔ ہم نے بھی اپنا ایک دین گھڑ لیا ہے۔ تو جب پیغمبر آیا تو وہ تو دنیا میں پھنسے ہوئے تھے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک نہ کہا۔ 13 سال حضور نے جیسے گزارے ہیں وہ تو اپنی مثال آپ ہیں۔ حضور طائف کا سفر ہے، کون ہے ان کے ساتھ؟ طائف کا سفر کر رہے ہیں، ایک غلام ساتھ ہے جو بھی ہے، اور وہاں جا کے وہ دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، اور پھر لوگوں نے کیا سلوک کیا ان کے ساتھ؟ طائف کے لوگوں نے 13 سال انکار میں مسلسل انکار تھا، جماعت نہ بن سکی 13 سال تک۔ آج کیا حال ہے؟ ہم اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنے مقصود حیات اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنی منزل کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنی زندگی کا رخ اللہ کی طرف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اللہ کو الہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، الہ، ہم اللہ کو مقصود حیات بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو محبوب واحد بنانے کے لیے تیار نہیں، اور اللہ ہمارا مطلوب بھی نہیں ہے۔ بات ختم ہو جاتی ہے۔ اور کیا آپ چاہتے ہیں؟ بس ظاہر فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ ان لوگوں سے آپ اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب وہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ ان کا مبلغ علم بس یہی ہے، ذالک مبلغ من العلم۔ تو اب مجرم ہم میں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم میں اور مشرکین مکہ میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے بھی اپنا ایک دین گھڑ لیا تھا، ہمارا اب دین کیا ہے کہ بھئی یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ مشرکین مکہ کا ماننا تھا۔ وہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، بھئی انہوں نے تو ہمارے سارے معبودوں کو رد کر کے ایک معبود بنا دیا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ہمارے بھی معبود بہت ہیں، آپ کو معلوم ہے، ہم ایک اللہ کو پکارنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، آخرت کو ہم ترجیح دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہماری تو ساری زندگی ظاہر کے لیے گزری ہے۔ اور دیکھیں یہ سورہ مریم کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اس میں ہمارا حال اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ۔ یہ ہمارا حال ہے بالکل، کہ ہماری دیکھیں جو گزرا ہوا کل تھا وہ تو بہت اچھا تھا، وہ صالحین لوگ تھے، لیکن ہم جو ان کے جانشین ہیں، ہم نے تو نماز کو ضائع کر دیا ہے۔ نماز کے مقصد سے ہم غافل ہیں کہ نماز ہے کیا۔ دیکھیں ہم سارے دین سے بے خبر ہیں، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن آخری جملہ میں کہہ رہا ہوں، سارے دین سے بے خبر ہیں کہ یہ دین ہے کیا چیز۔ کوئی آپ کو صحیح جواب نہیں دے گا کہ دین کی حقیقت کیا ہے، انسان کون ہے، کیوں ہے، اس کا جواب آپ کو نہیں ملے گا، نہ یہ ممبر پہ آپ کو بیان ملے گا آپ کو۔ تو بات بڑی خطرناک ہے، ہم لوگ مجرم ہیں، ہم سب مجرم ہیں اپنے اللہ کے، اسلام کے، ہم سب خواہشات نفس میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ کے عملی مصداق کون ہے؟ آج کا مسلمان ہے۔ سوچئے، اپنے آپ کو بدلیے، اپنے رخ کو بدلیے، اپنا آج ٹھیک کیجئے، کل درست ہو جائے گا آپ کا۔ آج اپنے آپ کو پریشانی سے نکالیں، سکون کی راہ پر چلیں، اللہ کی یاد کو اپنا لیں، اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں،
ہم تو دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ جس روز ہم پرہیزگاروں کو خدا کے سامنے بطور مہمان جمع کریں گے۔ ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ اور گناہ گاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے ہانک لے جائیں گے۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ تو لوگ کسی کی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر جس نے خدا سے اقرار لیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔